بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجان آدمی۔ ایک بے سہارا عورت کندھے پر مشک اٹھائے ہوئے ہانپتی کانپتی اپنے گھر کی طرف چلی جا رہی تھی۔ راستے میں ایک انجان آدمی نے اس بے سہارا عورت سے مشک لے کر اپنے کندھے پر رکھ لی اور اس کے ساتھ چل پڑا۔ چھوٹے چھوٹے بچے گھر کے دروازے پر کھڑے ہوئے ماں کی آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ ان معصوم بچوں نے دیکھا کہ ایک انجان آدمی بھی ان کی والدہ کے ساتھ گھر کی طرف آ رہا ہے اور وہ پانی کی مشک اپنے کندھوں پر رکھے ہوئے ہے۔ گھر پہنچ کر اس انجان آدمی نے مشک کو زمین پر رکھتے ہوئے اس عورت سے پوچھا، تمہاری حالت کو دیکھ کر بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ تمہارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، مگر یہ تو بتاؤ کہ تم اس طرح بے سہارا کیسے ہو گئیں؟ اس عورت نے جواب دیا، میرا شوہر ایک بہادر سپاہی تھا۔ علی ابن ابی طالب نے اسے لشکر اسلام کے ساتھ محاذ جنگ پر بھیج دیا تھا۔ جنگ کے دوران میرا شوہر مارا گیا اور اب ان کمسن بچوں کے علاوہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اس انجان آدمی نے دوبارہ اپنی زبان سے کچھ نہ کہا بلکہ گردن جھکائی اور گھر کے باہر نکل گیا۔ لیکن وہ انجان آدمی ہمہ وقت اس بے سہارا عورت اور معصوم بچوں کے بارے میں سوچتا رہتا۔ رات بھر اسے نیند نہ آئی، چنانچہ صبح سویرے اس نے ایک تھیلے میں گوشت، آٹا، خرما اور کھانے پینے کا دوسرا سامان رکھا اور اس بے سہارا عورت کے گھر کی طرف چل پڑا۔ دروازے پر پہنچ کر اس نے آواز دی۔ عورت نے دریافت کیا، تو کون ہے؟ دستک دینے والے نے کہا، میں وہی بندہ خدا ہوں جو کل پانی کی مشک لے کر تمہارے ساتھ آیا تھا۔ آج میں بچوں کے لیے کچھ کھانے پینے کا سامان لے کر آیا ہوں۔ وہ عورت کہنے لگی، اے بندہ خدا، پروردگار تیرا بھلا کرے، ہمارے اور علی ابن ابی طالب کے درمیان خداوند عالم ہی فیصلہ کرے گا۔ دروازہ کھلا اور انجان آدمی گھر کے اندر داخل ہوا۔ کھانے پینے کی چیزیں اس عورت کے سپرد کرتے ہوئے کہنے لگا، میرا دل چاہتا ہے کہ کچھ ثواب کا کام انجام دوں، لہٰذا اگر تم اجازت دو تو آٹا گوندھ کر روٹی پکا دوں، یا پھر میں ان بچوں کی دیکھ بھال کرتا رہوں اور تم روٹی تیار کر لو۔ وہ عورت کہنے لگی، بہت اچھا، میں آٹا گوندھ کر روٹی پکا لیتی ہوں، تم ان بچوں کی دیکھ بھال کرتے رہو۔ غرض کہ وہ عورت آٹا گوندھنے میں مشغول ہو گئی۔ اس انجان آدمی نے تھیلے سے گوشت نکال کر اس کے کباب بنائے اور اپنے ہاتھوں سے خرما اور کباب کھلاتے وقت وہ انجان آدمی ان بچوں سے یہی کہتا جا رہا تھا، میرے بچوں، علی ابن ابی طالب کو معاف کر دو، اگرچہ انہوں نے تمہارے معاملے میں کوتاہی کی ہے۔ اسی اثنا میں آٹا گوندھ کر تیار ہو گیا۔ اس عورت نے آواز لگائی، بندہ خدا، آٹا گوندھ گیا ہے، تنور روشن کر دے۔ اس انجان آدمی نے فوراً ہی تنور روشن کر دیا اور اس کے شعلے تنور سے باہر نکلنے لگے۔ تو انجان آدمی اپنا چہرہ آگ کے قریب لے جا کر اپنے آپ سے یوں مخاطب ہوا، آگ کی حرارت کا مزہ چکھ لے، یتیموں اور بیوہ عورتوں کے معاملے میں کوتاہی کرنے والوں کی یہی حالت ہوتی ہے۔ ابھی وہ اسی عالم میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک پڑوسن اس عورت کے گھر میں داخل ہوئی۔ اس نے اس انجان آدمی کو پہچان لیا اور اس عورت کو مخاطب کر کے کہنے لگی، وائے ہو تجھ پر، کیا تو اس آدمی کو نہیں پہچانتی اور اس سے اس طرح کا کام لے رہی ہے؟ یہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ وہ بے سہارا عورت سامنے آئی اور کہنے لگی، میں اپنی حرکت پر بہت شرمندہ ہوں اور آپ سے معذرت چاہتی ہوں۔ تو حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، میں تجھ سے معذرت خواہ ہوں، کیونکہ میں نے تیرے معاملے میں کوتاہی سے کام لیا۔ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے۔ اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔